السلام علیکم ناظرین، اعظم وائس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا سال 2023 میں سلطنت عثمانیہ بحال ہو جائے گی، ترکی آنے والے وقت میں کیا کرے گا، کون سے بڑے ممالک ترکی کے جھنڈے تلے آ سکتے ہیں، لوزان کا معاہدہ کیا ہے اور کیا یہ ختم ہونے والا ہے، اور کیا سال 2023 سلطنت عثمانیہ کی بحالی کا سال ہوگا۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ 2023 میں ترکی کو کس سے آزادی ملے گی اور اس قبضے کی حقیقت کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ 1517 عیسوی سے 1924 عیسوی تک خلافت عثمانیہ کا دور رہا۔ سلطنت عثمانیہ نے 3 براعظموں یعنی جنوب مشرقی یورپ، مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ پر حکومت کی۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ آیا سال 2023 میں ترکی آزادی حاصل کر لے گا، پہلے اس حقیقت پر بات کرتے ہیں کہ جدید دنیا میں ترکی کو اقوام عالم میں ایک ممتاز اور اہم مقام حاصل ہے۔ ایٹمی طاقت نہ ہونے کے باوجود ترکی دنیا کی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ ارطغرل غازی اور اس کے بیٹے عثمان نے مسلمانوں کو شاندار اور ناقابل یقین فتوحات دے کر پوری دنیا پر حکمرانی کی، جس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے 600 سال سے زائد عرصے تک 3 براعظموں پر حکومت کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا پر 6 صدیوں تک حکومت کرنے والی قوم خود کیسے محکوم ہو گئی۔ یہ جاننے کے لیے آج کا ترکی 2023 میں کیسے ترقی کرے گا، ہمیں 100 سال پیچھے جانا ہوگا، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے فاتح اتحادیوں اور ترکی کے درمیان امن معاہدے کے نام پر ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ قبرص، عراق اور شام پر ترکی کے دعوے ختم کر دیے گئے اور سرحدوں کا تعین کیا گیا، اور اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ ناظرین، یہ معاہدہ 17 دستاویزات میں 143 آرٹیکلز پر مشتمل تھا، جس میں معاہدے کے فریقین نے بین الاقوامی قانون کی روشنی میں تمام امور پر اتفاق کیا۔ اس معاہدے کے مطابق خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا اور ترکی نے تینوں براعظموں میں خلافت کے اثاثوں اور جائیدادوں کو ترک کر دیا۔ اسلامی خلافت کا نظام ختم کر کے نئے اسکالر ترکی کی بنیاد رکھی گئی، جس کے پہلے سربراہ مصطفیٰ کمال پاشا تھے، جو 1923 عیسوی سے 1938 تک اس کے سربراہ رہے۔ اسی معاہدے نے ترکی کے سمندری راستوں کے ذریعے ٹریفک کے لیے قوانین بھی طے کیے، جبکہ تجارت، رہائش اور عدالتی نظام کے حوالے سے بھی شرائط طے کی گئی۔ لوزان کے معاہدے کے خاتمے کی کوئی مقررہ تاریخ نہیں ہے، لیکن بین الاقوامی اصولوں کے مطابق کوئی بھی معاہدہ 99 سال سے زیادہ نہیں ہوتا، اور لوزان کا معاہدہ اگر دیکھا جائے تو 1 سال پر محیط ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا جال تھا جس نے ترکی کو محکوم بنا دیا۔ اس معاہدے کے مطابق ترکی کو سیکولر ریاست قرار دے کر خلافت پر پابندی لگا دی گئی۔ ناظرین، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ترکی میں اسلام کا نام لینا مشکل ہو گیا۔ اس معاہدے میں ترکی کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین سے تیل نہیں نکالے گا۔ مغرب کی سازشیں یہی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ آبنائے باسفورس کو ایک آزاد بین الاقوامی گزر کا قرار دے دیا گیا، جس کے ٹیکسوں سے ترکی کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آبنائے باسفورس دنیا بھر کی تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس راستے سے روزانہ سینکڑوں جہاز گزرتے ہیں، لیکن لوزان کے معاہدے نے اسے بین الاقوامی سمندری راستہ قرار دیا اور ترکی کو بحری جہازوں پر ٹیکس لگانے سے روک دیا۔ ترکی نے 100 سال تک اس ظالمانہ معاہدے کی پاسداری کی، لیکن 2023 میں اس معاہدے سے دستبرداری کے بعد یہ اپنی سرزمین سے تیل نکالے گا اور دیگر معدنیات نکال کر اور آبنائی باسفورس پر ٹیکس لگا کر اپنی معیشت کو تقویت دے سکتا ہے۔ یہ بات اب دور کی لگتی ہے، لیکن اگر ترکی چاہے تو وہ سعودیہ عرب، لیبیا، مصر، سوڈان، عراق اور قبرص کو اپنا علاقہ قرار دے سکتا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد یہ ہوگی کہ مکہ اور مدینہ خلافت عثمانیہ کا حصہ ہیں، لیکن لوزان کے معاہدے کے باوجود ترکی کے لیے مکہ اور مدینہ کی تحویل حاصل کرنا ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو سیکولر ملک بنایا۔ دوسری جانب موجودہ صدر رجب طیب اردوغان کو اسلام پسند رہنما سمجھا جاتا ہے، جس نے آیا صوفیہ کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ جب ترکی 2023 میں اپنے ہدف تک پہنچ جائے گا تو وہ پورے خطے کا مستقبل تشکیل دے گا۔ لوزان کے معاہدے کے خاتمے کے بعد ترکی ایک عالمی طاقت بن کر ابھرے گا۔ اس وقت پوری دنیا جدید ٹیکنالوجی اور نئی ایجادات پر فلمیں بنا رہی ہے، تو ترکی کو کئی 100 سال بعد ارطغرل غازی اور کرولس عثمان ڈرامہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ترکی دنیا کو کوئی پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سوال کا جواب بتائیں گے۔ ناظرین، ترکی دنیا کے مسلم ممالک میں سب سے ممتاز مقام رکھتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دوران ترکوں نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کی اور اپنے زبردست ہتھیاروں سے دیر پا فتوحات حاصل کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے بھی 2023 کو اپنی عوام کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 600 سال سے زیادہ حکومت کرنے والا ترکی کس طرح آنے والے سالوں میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے گا۔ اسی تاریخی سلسلے کے ذریعے ترکی اپنی شاندار تاریخ بیان کر کے مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ اجاگر کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ماضی
میں ایک ابدی سلطنت قائم ہوئی۔ لوزان کا 100 سالہ معاہدہ جولائی 2023 میں ختم ہو رہا ہے، جس کے بعد ترکی اپنا تیل نکالنے اور بیچنے کے لیے آزاد ہو جائے گا، جو ترکی کی معیشت کو مضبوط کرے گا اور اسے دنیا کا امیر ترین ملک بنائے گا۔ ایسا کرنے سے وہ ایک مضبوط اسلامک بلاک بنا سکتا ہے جو اس کے مخالفین اتحادیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مغرب کو یہ خدشہ ہے کہ ترکی معاہدے کے خاتمے کے بعد خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک معاہدے کے خاتمے سے پریشان ہیں، اگرچہ یہ معاہدہ ایک بدنیتی پر مبنی ایک منصوبہ تھا جس کا مقصد ترکی کو عیسائی ریاستوں کے سامنے بے بس کرنا تھا۔ اس وقت ترکی جس رفتار سے ترقی کر رہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سال 2023 میں ان پابندیوں کا خاتمہ خطے کی سیاست میں ایک اہم عنصر ہے۔ نئی تبدیلیاں رونما ہوں گی جن کے آثار پہلے ہی کافی دکھائی دے رہے ہیں۔ نیٹو میں شمولیت کے بعد ترکی نے اپنی فوج میں بڑی جدت طرازی کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ترکی پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے 100% تیار نظر آتا ہے، جبکہ اس کے حریف ممالک ترکی کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس دوران طیب اردوغان نے بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے لوگوں کو حوصلہ دینے کی تلقین کی اور وین 2023 کا اعلان کیا، جس کے مطابق ترکی 2023 میں 75 ملین سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ صدر طیب اردوغان کا ایک خواب ہے کہ سال 2023 میں جب اعلان جمہوریہ کی 100 سالگرہ مکمل ہو جائے گی، ترکی دنیا کی 10 طاقتور ترین عالمی طاقتوں میں سے ایک ہوگا۔ یہ ناممکن نہیں ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک کامیاب پروجیکٹ اس خواب کو مکمل کر رہا ہے۔ ناظرین، ان تمام موجودہ حالات کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔